بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہے صبر۔ پیارے ناظرین، ہمارے پیارے اور منفرد آواز والے ہمارے ساتھ آج کے مہمان ہیں پرویز گلشن صاحب، مشہور معروف ہمارے شاعر حضرت۔ تو آج ہم بات کریں گے یہ لفظ صبر جو ہے یہ کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور بہت سارے دانش مند حضرات نے اس بارے میں کیا بولا ہے، اور ہماری خود کی کیا سوچ ہے اس بارے میں۔ اور آپ بھی اگر اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو ضرور لائک کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ اس پہ کچھ کمنٹ بھی کریں گے ساتھ میں کہ یہ صبر کا یہ معنی ہے، فلاں بزرگ نے، فلاں وزڈم اونر نے، فلاں فلاسفر نے، یا فلاں سائنٹسٹ نے، یا فلاں کسی ادبی شاہکار نے یہ بولا ہے اس بارے میں۔ تو ہم سٹارٹ کریں گے بسم اللہ کر کے۔ صبر، اس بارے میں پرویز صاحب آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ سر۔ میں صبر سے، لفظ صبر سے یہ معنی اخذ کرتا ہوں کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کئی مشکلات ڈالتا ہے، پریشانیاں جو وقتی ہوتی ہیں، جن کی عمر ایک سرحد تک یا کسی وقت تک ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مشکل ختم ہو جاتی ہے، اور اس دوران جو اللہ پر ایک بھروسے کی صورت ہوتی ہے، امید کی صورت ہوتی ہے، یقین کا سفر ہوتا ہے، اس مشکلات کو، اس مشکل کو ہم جب سہتے ہیں اور یہ سوچ کر، یہ جان کر، اپنے آپ کو یہ سیٹسفیکشن دے کر کہ یہ مشکل اللہ کی طرف سے ہے مجھ پر، یا کوئی آزمائش، مصیبت تو نہیں کہنا چاہیے، خیر یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، اور اس آزمائش میں، اس مشکل میں، اس کٹھن دور میں میرے لیے اللہ نے کوئی خیر رکھی ہی رکھی ہوگی۔ تو اس دوران، اس وقفے میں جب تک، اور جب سے یہ جب تک ہے یہ مشکل، اس دوران میں کوئی شکوہ کیے بغیر، گلہ کیے بغیر، شکایت کیے بغیر، ناراضگی کا اظہار کیے بغیر، ملال کیے بغیر اللہ پر ایک یقین رکھوں کہ اس میں میرے لیے خیر ہے۔ اب یہ بات میں ضروری کہنا سمجھتا ہوں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زبان سے تو بولتے ہیں اقرار باللسان، میں نے بھی زبان سے بول دیا، شکوہ کرنا غلط ہے، اللہ سے گلہ کرنا غلط ہے، لیکن یہ اندر سے دل ماننا چاہیے، تب جا کے یہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات ضرور فٹ ہو جائے گی اگر ہم زبان اور دل سے، دونوں سے یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ اگر مجھ پہ کوئی آزمائش ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اندر سے بھی کوئی ماننا چاہیے، ٹھیک ہے، اندر سے بھی کوئی مطمئن ہونا چاہیے، ہاں بھائی یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے یہ آزمائش، اور یہ جب ختم ہونے کو آئے گی اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اس کا صبر کا۔ میرے خیال سے مشکل جب آتی ہے، جہاں سے چلتی ہے اور جہاں تک اس کا اختتام ہوتا ہے، اس کی عمر ہوتی ہے، اس دوران جو وقفہ ہوتا ہے، جو گیپ ہوتی ہے، جو راستہ ہوتا ہے، اس راستے میں چلتے چلتے آپ جب دل میں یقین کا سفر، یقین کا ایک مشعل جلاتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، اور گلہ کیے بغیر آپ اس آزمائش کو سہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم صبر کرنا کہتے ہیں۔
چلے ماشاءاللہ آپ نے اپنی طرف سے جواب دیا. اس میں سوال ایک پیدا ہو گیا میرے جی دماغ جی میں. وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے اس اصطلاح کو وضاحت کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ آزمائش یا مصیبت سے آپ نے تھوڑا سا انحراف کیا اس لفظ سے، اپنے آزمائش کا لفظ استعمال کیا. یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ آزمائشیں بالکل آزمائش اللہ پاک کی طرف سے ہی آتی ہیں. تو اس انسان پہ جس کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے آپ کی وضاحت کے لحاظ سے، جی تو اس انسان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے کہ اس نے وہ مصیبت اور وہ پریشانی اور وہ آزمائش خود ہی اپنے لیے تیار کی. نہیں دیکھیے ان دونوں لفظوں میں بہت آسمان زمین کا فرق ہے، آزمائش اور مصیبت میں.